نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے میت کو تابوت میں دفن کرنے کا کیا حکم ہے۔ اس کے متعلق فقہائے کرام نے ذکر کیا ہے اگر فوت ہونے والا شخص مرد ہو تو بلا عذر اسے تابوت سمیت دفن کرنا مکروہ ہے، اور اگر میت عورت ہے تو اسے تابوت کے ساتھ دفن کرنا افضل ہے۔ علامہ علاء الدین حسکفی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں وَلَا بَأْسَ بِاتِّخَاذِ تَابُوتٍ وَلَوْ مِنْ حَجَرٍ أَوْ حَدِيدٍ، ضرورت و حاجت کے وقت مرد میت کے لیے تابوت بنانے میں حرج نہیں ہے، خواہ وہ پتھر کا ہو یا لوہے کا۔ حاجت سے مراد جیسے زمین کا نرم ہونا، اسی طرح اگر زمین میں پانی ہے یا میت کے اعضاء کسی حادثے کے سبب منتشر ہیں تو اسے تابوت میں دفن کیا جا سکتا ہے۔ علامہ ابن عابدین علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اما اذا کان له سقف او بناء معقود فوقه كقبور بلادنا لم تكن الارض ندیة ولم يلحد فيكره التابوت، اگر قبر کی چھت ہو اور اس کے اوپر بھی کوئی تعمیر ہو، جیسے ہمارے علاقے کی قبریں ہوتی ہیں، اور زمین میں نمی نہ ہو اور لحد نہ بنائی ہوئی ہو تو تابوت میں دفن کرنا مکروہ ہے۔ مزید فرماتے ہیں عورت کو مطلقاً یعنی کسی عذر کے بغیر بھی تابوت میں دفن کیا جا سکتا ہے، اور منیت المصلی کی شرح میں اس کی تصریح کی گئی ہے، اور محیط میں ہے ہمارے مشائخ نے عورتوں کو تابوت میں دفن کرنے کو مستحسن قرار دیا۔ عوارض وہی ہیں، یعنی اگر زمین نرم بھی نہ ہو تب بھی، کیونکہ یہ ستر اور قبر میں رکھتے وقت میت کو چھونے سے اجتناب کا ذریعہ، ستر یعنی پردہ رہے گا اور میت کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ ہاں اگر خدا نخواستہ کسی حادثے یا بارش کی کثرت یا اچانک قبر کھودے جانے کے سبب میت ظاہر ہو جائے تو ستر پھر بھی قائم رہے گا۔ تو یہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی سعادت عطا فرمائے۔